شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے 7 یادگار واقعات۔ اس کے مصنف ہیں محمد ناصر علی خان۔ مشہور انگریزی مثل ہے "A leopard never dies unless it is skinned"، یعنی گلدار کو اس وقت تک مردہ نہیں سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس کی کھال نہ اتار لی جائے۔ یہ مثل اسی طرح اس کے بڑے بھائی شیر کے لیے بھی درست ہے۔ ذیل میں اسی قسم کے چند واقعات درج کیے جاتے ہیں تاکہ سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اگرچہ شیر کے شکار کا زمانہ مدت ہوئی ختم ہو چکا اور اب ساری توجہ اس کی نسل کی بقا پر مرکوز ہے، گو اس پابندی کے باوجود چوری چھپے اور محکمہ جنگلات کے تعاون سے یہ شکار جاری ہے۔ کہیں شیر کے کل میں زہر ملا دیا جاتا ہے، کہیں تار کے پھندے لگا کر اس کو قید کیا جاتا ہے اور پھر ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ شیر کی کھال اب تک ایک منافع بخش تجارت ہے اور ان کھالوں کو بھاری معاوضے کے بدلے برآمد کیا جاتا ہے۔ کسٹم والوں نے متعدد بار ایسی کھالیں ایئرپورٹ پر پکڑیں، مگر اس سے اس منافع بخش تجارت کو کوئی گزند نہیں پہنچا۔ اگر 10-20 مرتبہ کے ایکسپورٹ میں 2-1 مرتبہ گرفت ہو جائے تو اس سے ان حضرات کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی۔ شیر کی نسل کی حفاظت کے دعوے دار جتنا چاہیں شور مچائیں، بیان بازی کریں، سیمینار منعقد کریں یا کچھ اور ہو، اس خوبصورت دلیر جانور کی کھالوں کی تجارت جاری ہے۔ واقعہ نمبر 1 ہے مشہور شکاری سر فلپ ایک مرتبہ پڈا باندھ کر مچان پر بیٹھا۔ ایک شیرنی نے پڈے پر حملہ کیا۔ سر فلپ نے اطمینان سے فائر کیا۔ شیرنی لڑکھڑاتی ہوئی کچھ دور چلی اور جا کر گر گئی۔ شکاری نے اپنے آدمیوں کو آواز دینا غیر ضروری سمجھا، خود پیڑ سے اترا اور شیرنی کے پاس پہنچا۔ شیرنی جو مردہ پڑی ہوئی تھی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور شکاری کی کہنی منہ میں پکڑ لی۔ اس طرح شکار اور شکاری چند گز چلے اور پھر شیرنی بے دم ہو کر گر پڑی۔ سر فلپ خوش قسمت رہا کہ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے محروم نہ ہونا پڑا اور بہترین علاج اور نگہداشت سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنا ٹینس کھیلنے کا شوق بھی پورا کرتا رہا۔ واقعہ نمبر 2 ہے ہماری پارٹی رامپور کے ایک مشہور جنگل میں شکار کھیل رہی تھی۔ ایک ہفتے کا کیمپ تھا، 4 ہاتھی تھے اور خوب شکار ہوتا تھا، مگر شیر ہاتھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن مقامی شکاری کی رہنمائی میں ہم ایک خشک اور اتھلی نہر پر پہنچے۔ قریب کے پیڑوں پر کوے اور گدھ بیٹھے ہوئے تھے مگر نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسی خشک نہر میں شیرنی نے رات کو گائے ماری ہے اور کچھ کھا کر وہاں سے چلی گئی ہے۔ درختوں پر گدھوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ شیرنی وہیں اپنے شکار کے پاس موجود ہے اور اسی لیے یہ جانور درختوں سے نیچے نہیں اتر رہے۔ چنانچہ ایک ہاتھی اس نالے میں اور باقی دونوں کناروں پر لگا کر اس کا پہرا شروع کیا۔ ہمارا ہاتھی نالے میں تھا۔ جب ہم گائے کے بالکل قریب پہنچ گئے تو شیرنی ایک جست لگا کر نالے کے اوپر آئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے جس کے رخ پر وہ کود کر آئی تھی فائر کیا اور وہ بھاگتی ہوئی سامنے ایک تالاب تھا جس کے کنارے پر نرگل تھی چلی گئی۔ دوسرے ہاتھیوں سے بھی اس پر فائر ہوئے۔ وہاں سامنے معمولی گھاس، جھاڑیاں اور کھلا میدان تھا، جبکہ اس کے مخالف سمت میں گھنا جنگل، لیکن شیرنی نے اس جھیل کی طرف جانا پسند کیا۔ ہمارے وہ ساتھی جن کا ہاتھی میدان میں تھا ہم سے پہلے جھیل کے کنارے پر پہنچ گئے۔
2 فائر ہوئے۔ جھیل میں سے مرغابیوں کی ٹکڑی اڑ کر چکر لگانے لگی۔ ہم لوگ بھی اپنا ہاتھی لے کر ادھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ فائر مرغابیوں پر نہیں بلکہ شیرنی پر ہوا تھا۔ جا کر دیکھا تو شیرنی اپنے پیر سمیٹے اگلے پیروں پر سر رکھے حملے کی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی جان نکل چکی تھی۔ کھال اتارتے وقت معلوم ہوا کہ دونوں گولیاں دل کو پار کر گئی تھیں اور اس کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ اس کا دم نکلے صرف چند منٹ گزرے ہوں گے۔ وہ ہمارے انتظار میں حملہ کرنے کی پوزیشن میں بیٹھی تھی کہ اس کا دم نکل گیا۔ اگر ہمارے وہاں پہنچنے پر وہ زندہ ہوتی تو بدترین المیہ پیش آ سکتا تھا۔ واقعہ نمبر 3 ہے، ہم چند دوست ریزرو فاریسٹ میں شکار کھیل رہے تھے اور وہیں پاؤل گڑھ کے ڈاک بنگلے میں مقیم تھے۔ پاؤل گڑھ وہی مقام ہے جسے مشہور شکاری جم کاربیٹ نے یہ پاؤل نہیں ہے، پاول گڑھ ہے۔ بیچلرز آف پاول گڑھ لکھ کر شہرت دوام عطا کی ہے۔ ہم لوگ روزانہ صبح اور سپہر کو جیپ میں جنگل کے چکر لگاتے اور جو ہاتھ لگتا شکار کرتے۔ چند بار ایسا ہوا کہ ایک مقام سے گزرتے ہوئے عجیب قسم کی بدبو آئی۔ ہوا کا رخ اگر ہماری طرف ہوتا تو بہت ہی زیادہ ناگوار محسوس ہوتی۔ 2-1 مرتبہ وہاں جیپ سے اتر کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ آخر یہ سڑانڈ کہاں سے آتی ہے، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ بالآخر یہ معمہ اس وقت حل ہوا جس روز ہم شکار ختم کر کے گھر آنے کو تیار بیٹھے تھے۔ یکایک ڈاک بنگلے میں ایک جیپ آ کر رکی، جس نے ہماری جیپ میں رکھے سامان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ چوری کا مال تلاش کر رہے ہیں۔ پوچھنے پر وائلڈ لائف وارڈن تو خاموش رہے، مگر ان کے ایک ماتحت نے بتایا کہ کسی نے شیر کو تار کے پھندوں سے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی کھال نکال لی ہے۔ اسی کھال اور مجرموں کی تلاش جاری ہے۔ اس نے جہاں شیر کا مارا جانا بتایا وہ وہی جگہ تھی جہاں ہمیں گزرتے ہوئے بدبو آتی تھی۔ اب ہم لوگ وارڈن صاحب سے مخاطب ہوئے اور انہیں بتایا کہ ہم تو کئی روز سے یہ بدبو محسوس کر رہے تھے اور ہم نے جنگل میں کچھ دور چل پھر کر بھی دیکھا، مگر ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ ہم اسی طرح کے لوگوں سے کھال خرید کر کیا کرتے؟ اہمیت تو اس کھال کی ہے جو اپنے شکار کردہ جانور کی ہو۔ جیپ کی تلاشی تو آپ نے لے ہی لی، اب ان کمروں کو بھی اندر جا کر دیکھ لیں۔ وارڈن صاحب اب کچھ انسانیت کے جامے میں آ چکے تھے۔ شرمسار مسکراہٹ سے گویا ہوئے کہ ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، امید ہے کہ آپ کچھ محسوس نہ کریں گے۔ واقعہ نمبر 4، مشہور شکاری جم کاربیٹ اپنے ہمراہی کالا ڈھونگی کے پردھان بہادر کے ساتھ پیدل کالا ڈھونگی واپس آ رہا تھا۔ وہ اود پور کے شکار سے واپس اپنے مکان کو جا رہا تھا۔ اس شکار میں بہت سے چرند پرند اور درندے شکار کیے تھے۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ سامنے کی گھاس کے جنگل میں ایک بہت بڑا گلدار داخل ہو رہا ہے۔ اس کی جسامت کو دیکھ کر کاربیٹ کا دل للچا گیا اور اس نے سوچا کہ اسے مارنے کی کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ شکاری کیمپ سے جہاں ہاتھی موجود تھے اور جن کی مدد سے اس گلدار کا شکار نہایت آسان تھا، وہ بہت دور نکل آیا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، اس گھاس کے ٹکڑے کا معائنہ کیا جس میں یہ گلدار داخل ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ گھاس کے ٹکڑے کے 2 حصے، بیچ میں بیل گاڑیوں کا کچا راستہ ہے۔ اب کاربیٹ نے اپنا پلان چینج کر لیا۔ اس نے بہادر کو بھیجا کہ وہ گھاس کو آگ لگا دے اور خود رائفل لے کر اس خام راستے کے کنارے پر لیٹ گیا جو دونوں گھاس کے ٹکڑوں کے درمیان میں تھا۔ بہادر نے آگ لگا دی۔ ہوا کے زور سے منٹوں میں شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔
گلدار جو اس ٹکڑے سے نکل کر دوسرے ٹکڑے میں جانا چاہتا تھا نہایت تیزی سے اس خالی جگہ سے گزرنا چاہتا تھا کہ کاربیٹ نے فائر کیا اور وہ گر پڑا۔ اسی دوران ایک گاؤں والا اپنے بیل کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ گیا تھا، جسے پکڑ کر کاربیٹ نے اپنے پاس زمین پر لٹا لیا تھا۔ آگ بالکل قریب آ چکی تھی اور قریب تھا کہ گلدار کو اپنی لپیٹ میں لے لے کہ کاربیٹ اس گاؤں والے کو ساتھ لے کر دوڑا اور اس کے ساتھ مل کر گلدار کی دم پکڑ کر کھینچی۔ اس وقت اس گلدار نے ہلکی سی غراہٹ کے ساتھ اپنا منہ کھولا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ بہادر بھی آ چکا تھا۔ یہ تینوں مل کر گلدار کو کھینچ کر کھلے میدان میں لے آئے۔ جیسے ہی گلدار کو کھلے میدان میں رکھا، گاؤں والا وہاں سے بے تحاشا بھاگ کھڑا ہوا۔ بہادر کہنے لگا کہ صاحب، یہ دیہاتی بہت دنوں تک یہ قصہ لوگوں کو سنائے گا مگر کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ جس طرح یہ لوگ اس مردہ گلدار کے پاس پہنچے، اگر اس میں تھوڑی سی جان ہوتی تو ان دونوں میں سے ایک کا ہلاک یا زخمی ہونا یقینی تھا، مگر قسمت نے یاوری کی اور یہ محفوظ رہے۔ شکار میں اسی طرح فراوانی شوق، عجلت اور عاقبت نااندیشی کی بنا پر اکثر حادثات پیش آتے۔ واقعہ نمبر 5۔ جس زمانے میں ترائی بھابر جنگلات میں کٹائی جاری تھی اور بڑے بڑے پیڑ بلڈوزروں کی مدد سے گرائے جا رہے تھے، ہم چند دوست کسی جانے والے ٹرک پر وہاں جا کر خوب شکار کرتے تھے۔ کٹان کی وجہ سے جانور بے گھر ہو کر ادھر ادھر مارے مارے پھرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ رات کو ٹرک کی روشنی سے ساکت ہو کر بعض جانور ٹرک سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے، جنہیں ٹرک والے لے آتے تھے۔ شہر کے مسلمان ٹرک ڈرائیور ہم لوگوں کو برابر بتلاتے تھے کہ فلاں جنگل گئے تھے اور وہاں اتنے جانور دیکھے۔ اس میں ان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اس وجہ سے تھی کہ ہم لوگ انہیں شکار کردہ جانوروں کا معقول حصہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرح میں اور میرے ہمراہ رشید خان، ملازم میونسپل بورڈ، جس کے ٹرک ڈرائیوروں سے خوب مراسم تھے، ایک جگہ پہنچے۔ میں نے ایک پاڑا اور ایک چیتل مارا تھا کہ اتنے میں وہاں ایک بھگسا آ گیا۔ ترائی سے متصل علاقہ بھگسار کہلاتا ہے، جہاں بھگسوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ یہ لوگ چاول کی تجارت کرتے ہیں، مگر اس کی ساری ذمہ داری ان کی عورتوں کی ہوتی ہے، جو بڑی تندرست اور مضبوط ہوتی ہیں اور خاصی قبول صورت بھی۔ یہ لوگ تو افیم کھا کے یا چرس پیے زیادہ تر گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ جب دھان چاول کا وقت آتا ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بیل ٹانگوں میں لے کر دیہاتی بازاروں میں پہنچا دیتے ہیں، جہاں خون چوسنے والے مہاجن اپنے داموں پر خرید لیتے ہیں۔ ہاں، تو ذکر بھگسے کی آمد کا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ صاحب، جھانک مارو۔ جھانک چیتل کے نر کو کہتے ہیں، بہت بڑے سینگوں کا ہے، نالے کی اوپر والی گھاس میں ہے۔ آپ نالے میں کھڑے ہو جائیے، میں ادھر سے آگ دے کر اسے نالے کی طرف بھگا دوں گا۔ چنانچہ ہم اور رشید خان نالے میں کھڑے ہو گئے۔ وہیں ایک شیشم کا پیڑ گرا پڑا تھا جو نالے کے پل کا کام بھی دے رہا تھا۔ یہ زمین سے تقریباً 2 گز اونچا تھا۔ چنانچہ میں اور رشید خان بجائے نالے میں کھڑے ہونے کے، نالے میں پڑے اس پیڑ پر کھڑے ہو گئے۔ بھگسے نے گھاس میں آگ دی اور فوراً ہی ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ ذرا دیر میں گھاس ہلی اور ایک بہت بڑا کالا سور نالے میں اتر کر سیدھا ہم پر جھپٹا۔ اس وقت ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم اس پیڑ کے تنے پر کھڑے تھے۔ سور بری آوازیں نکالتا ہوا ہماری طرف آیا اور نہایت تیزی کے ساتھ اس پیڑ کے نیچے سے گزرا۔ میں نے اطمینان سے فائر کیا جو اس کے سر اور گردن کے جوڑ پر لگا اور وہ وہیں گر کر کچھ دیر تو ہاتھ پاؤں مارتا رہا، پھر ٹھنڈا ہو گیا۔
میں نے رشید خان سے کہا کہ ایک مضبوط سی لکڑی لو تاکہ اس خبیث بھکسے کی تواضع ہو سکے۔ اس نے جب پیڑ پر سے سور کو مرتے دیکھ لیا تو وہ اتر کر ہمارے پاس آیا۔ رشید خان نے فوراً اس کی تواضع شروع کر دی، روتا جاتا تھا اور منت سماجت کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے اس طرح ہمیں دھوکے میں رکھ کر خطرے میں ڈالا۔ کہنے لگا کہ مجھے یہ خیال تھا کہ اگر میں سور کہوں گا تو آپ اسے نہیں ماریں گے۔ میں نے کہا رشید خان اسے چھوڑ دو اور گھاس اکٹھا کر کے اس سور کو جلا دو۔ اس پر وہ اور بھی منت و زاری کرنے لگا۔ اتنے میں کچھ سکھ ڈرائیور بھی آ گئے اور وہ بھی اس کے طلبگار ہوئے، بلکہ وہ تو رشید خان کو اس کے معاوضے میں کچھ رقم بھی پیش کرنا چاہتے تھے۔ بھکسے بھی بہت سے جمع ہو گئے۔ کوئی کہتا تھا اس سور نے میرے کتے کو مار ڈالا، کوئی اپنا زخم دکھاتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ بھکسوں کی منت سماجت دیکھتے ہوئے ہم اس سور کو جلانے سے باز رہے اور اسے ان بھکسوں کے حوالے کر کے اپنے گھر کا راستہ لیا۔ معلوم نہیں بھکسوں نے وہ سب اپنے پاس رکھا یا اس کا کچھ حصہ سکھ ڈرائیوروں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ واقعہ نمبر 6 ہے۔ اس سلسلے کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ رامپور کے نڈر اور تجربے کار شکاری نیبو خان صاحب مرحوم کا ہے۔ نیبو صاحب نے متعدد شیر و گلدار اور سور شکار کیے۔ وہ بغیر خطرے کی پرواہ کیے نہایت دلیری سے بندوق چلاتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رامپور میں گلداروں کی کثرت تھی، لیکن شیر یہاں کے جنگلوں میں نہیں آئے تھے۔ ان کی آمد کا سلسلہ تو جنگ کے زمانے میں شروع ہوا، جب اوپر کے جنگلوں میں سڑکیں نکالی گئیں۔ رامپور میں پہلا شیر بلاسپور کے علاقے میں سن 1940 میں مارا گیا تھا۔ اس کے بعد سے شیروں کی آمد اور بود و باش شروع ہو گئی۔ رامپور کی تحصیل ملک کے علاقے میں ایک بڑا گلدار رہتا تھا جو جنگلی جانوروں کے علاوہ مویشی خصوصاً گایوں کو بھی مارا کرتا تھا۔ مقامی شکاریوں نے اس کو ہلاک کرنے کی متعدد بار کوششیں کی، مگر ان کے اناڑی پن کی وجہ سے گلدار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اصل میں اس علاقے میں کوئی قابل بھروسہ شکاری بھی نہ تھا۔ گاؤں کے زمیندار مرغابیاں، تیتر یا نیل گائے کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ گاؤں والے اس گلدار سے بہت پریشان تھے جو آئے دن کسی نہ کسی کی گائے، بچڑا یا بکری مار کر کھا جاتا تھا۔ بعض مقامی شکاریوں نے مچانوں پر بیٹھ کر اس پر فائر بھی کیے، لیکن اس کا بال بھی بیکار نہ ہوا۔ اس علاقے میں نیبو صاحب مرحوم کا بھی زرعی فارم تھا جہاں وہ بوائی اور کٹائی کے موقعوں پر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دوست ایک مقامی زمیندار نے گاؤں والوں کی اور خود اپنی پریشانیاں بیان کر کے نیبو صاحب کو اس کے شکار پر آمادہ کر لیا۔ یہ نیبو صاحب سامنے ایک بکری کا بچہ باندھ کر ایک درخت کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ ان کا ہمراہی دیہاتی درخت پر چڑھ گیا۔ خوب اندھیرا ہو جانے پر بکری کا بچہ چلانے لگا اور گلدار آ موجود ہوا۔ نیبو صاحب نے ٹارچ کی روشنی میں فائر کیا۔ گلدار گر پڑا اور فوراً ہی پلٹ کر بھاگا۔ نیبو صاحب نے جلتی ہوئی ٹارچ ہاتھ میں لیے ہوئے اس اندھیری رات میں اس کا پیچھا کیا اور 2 مزید فائر کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ نیبو صاحب گلدار کو مار کر جب اپنی جگہ پر واپس آئے تو وہ دیہاتی پیڑ پر سے اترا اور ماجرا پوچھا۔ انہوں نے کہا گاؤں سے آدمی بلا لاؤ، گلدار مرا پڑا ہے۔ جب اس نے خود مردہ گلدار دیکھ لیا تو اپنی مدد کو اور آدمی بلا لایا اور یہ لوگ اسے لے کر ڈیرے پر آئے۔ وہاں کئی گاؤں والے کہنے لگے کہ صاحب آپ نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے۔ اس گلدار کی تو ایسی دہشت تھی کہ مشہور شکاری نیبو خان بھی اسے دیکھ کر بندوق چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ نیبو خان صاحب یہی ہیں تو کچھ تو فوراً رفو چکر ہو گئے اور باقی لوگ معذرت کرنے لگے۔ نیبو صاحب مرحوم یہ قصہ سنا کر کہتے تھے کہ مجھے اس واقعے پر ہنسی بھی آئی
اور ان گنواروں پر غصہ بھی آیا کہ نامعلوم کون شخص بندوق چھوڑ کر بھاگا تھا۔ واقعہ نمبر 7 ہے۔ تقریباً 20-25 سال ہوئے کسی شخص نے جنگل میں ایک گوئے ٹریپ، جسے آپ کھٹکے سے بند ہونے والا بلی دان یا چوہے دان سمجھ لیں، لگایا اور اتفاق سے اس میں شیر کا پنجہ پھنس گیا۔ شیر نے بہت پنجہ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اپنی گرفتاری اور بھوک سے لاچار ہو کر اس نے دھاڑنا شروع کیا۔ محکمہ جنگلات والوں کو اطلاع ہوئی۔ انہوں نے فون کر کے لکھنؤ سے 2 بے ہوش کرنے والی بندوقیں منگائیں۔ اس کے کارتوس یا کیپسول میں دوا ہوتی ہے جو جسم پر لگنے پر خارج ہوتی ہے اور جانور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک دن یہ پورا قافلہ، جس میں فاریسٹ کے بڑے افسران بھی تھے، چند ہاتھیوں پر سوار ہو کر موقع پر پہنچا۔ تماشائیوں کا ہجوم بھی ساتھ تھا۔ انہیں دیکھ کر شیر اور بھی غضبناک ہوا اور اس نے زور لگانا شروع کیا۔ بندوق کا فائر ہوا۔ شیر نے آخری زور لگایا۔ اس کے پنجے کا کچھ حصہ ٹوٹ کر اس شکنجے میں رہ گیا اور شیر یہ جا وہ جا۔ افسران کا یہ ہزیمت خوردہ لشکر بے نیل و مرام واپس آ گیا۔ اخباری رپورٹر اور فوٹوگرافر بھی مایوس ہوئے جنہیں خاص طور پر یہ ڈرامہ دکھانے بلایا گیا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکار گزشت، محمد ناصر علی خان، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔